کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، ہمارے پاس جو ہے وہ جو سوالات پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے نوٹ کروائے، ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچیوں کی عمر ہے 1 سال، 3 سال، 6 سال، اور اسی طرح سے اس کے ارد گرد بچیاں ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بچیوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کی تربیت کرنے کے لیے عمومی طور پہ رجحان یہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بچوں کو اپنے حساب سے، اپنے انداز سے نہیں چلا سکتے۔ اس میں پیرنٹس کے دن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو دوسرے لوگ اس کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایشو رہ جاتا ہے اور ہم رزلٹ نہیں لے پاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کس حد تک ایسے ہی ہے، کیا 100% ایسے ہی ہے، یا ہمیں اس پہلو کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا اپنا ڈسپلن جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ڈسپلن کتنا سٹرونگ ہے، ہم خود کتنے سٹرونگ لیول پہ اپنے آپ کو مینیج کر کے چلاتے ہیں۔ جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہو اور اس میں بہت سارے دوسرے فیملی ممبرز ہوں، اگر آپ اس میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو اچھے انداز میں رکھنا کرنا چاہتے ہیں، اس میں سب سے سوٹیبل اور سب سے آئیڈیل یہ ہوگا کہ آپ ایک ٹائم ٹیبل مرتب کریں اور کچھ مینرز مرتب کریں، اور ان مینرز کے اندر آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو چلانا شروع کریں، اور جو آپ کے سینئرز ہیں، جو آپ کے فیملی کے بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکس بھی کی جائے اور ڈیبیٹ بھی کی جائے۔ اس انداز میں اگر آپ فیملی کو چلاتے ہیں، فیملی کے اندر چلتے ہیں، تو پھر آپ کافی حد تک اپنے بچوں کو سیو کر سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈسکشن کا راستہ اوپن نہیں ہوتا، گھر کے فیملی کے دوسرے لوگ جس انداز میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم اسے برا تو سمجھتے ہیں، لیکن کچھ پہلوؤں کے اوپر ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے، جس وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹمز کے اندر ہمیں کچھ مسائل فیس کرنے پڑ جاتے ہیں۔ دوسرا کوسچن ہے خود اعتمادی کی کمی، زیادہ لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے۔ یہ سوال ہم سے کسی ہماری بہن نے کیا ہے، ایج 30 ایئر ہے، اور دوسرا سوال وہ بھی اسی قسم کا تھا، ایج 27 ایئر ہے۔ فیملی کے اندر گیٹ ٹوگیدر ہو جائے، زیادہ لوگ آ جائیں، 30 سے زیادہ لوگ آ جائیں، تو ہم فیملی کے ممبرز کو یا لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے۔ یہ ایشو کئی لوگوں کے ساتھ درپیش ہے۔ اس میں سب سے پہلے ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اس ساری کیفیت میں، سارے انوائرمنٹ میں کس چیز کا خوف انہیں فیل ہوتا ہے، اس کو ریکگنائز کریں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈیں۔ مثلا انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ سارے جتنے فیملی ممبرز ہیں یا سارے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، میں ان کو ہینڈل نہیں کر پاؤں گی، ان کو سرو اچھا نہیں کر پاؤں گی، کیا یہ خوف ہوتا ہے؟ یا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کے اپنے پاس کوئی کمی، کوئی خامی محسوس ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اعتراض کر دیں گے، آبجیکشن کریں گے، یا انہیں اپنی پرسنالٹی کے اعتبار سے کسی حوالے سے کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ
ان تینوں سوالات میں سے جو بھی ان کا جواب ہو، جو ان کا ایشو ہو، اس ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کریں، اس کو سامنے رکھیں اور پھر اس کا سلوشن جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور پہ پریکٹس نہیں ہوتی، یوز ٹو نہیں ہوتے، اس وجہ سے کمی رہ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اگر مراقبہ کیا جائے، میڈیٹیشن کی جائے اور اپنے کاموں کو ہینڈل کیا جائے تو پھر یہ چیز کور ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے کہ زیادہ لوگوں کے اندر بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر 10 سے 15 منٹ مراقبہ کیا جائے، گویا کہ مائنڈ فلنس ہو۔ جتنا آپ کمفرٹ ہوں گے، جتنا ریلیکس ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانی ہونے لگے گی۔ اور اس کے علاوہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے 360 مرتبہ یا تواب یا وہاب یہ پڑھا جائے تو اس سے بھی یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ کبھی وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ایچ بی لیول ڈاؤن ہو، اس کی وجہ سے کیلشیم باڈی میں کم ہو، اس کی وجہ سے یا عمومی طور پہ ویکنس ہو تو اس کی وجہ سے بھی خود اعتمادی کی کمی ہونے لگتی ہے اور یہ سمٹم جو ہے ڈیولپ ہونے لگتی ہیں۔ لہذا اس کے لیے اپنی خوراک کو مینٹین کیا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسرا سوال ہمارے پاس ہے، ٹین ایج بچوں کو موبائل فون سے کیسے ہٹایا جائے؟ یہ ایک انتہائی اہم اور ایک ضروری بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کو جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ ٹین ایج کو موبائل فون سے ہٹانا یہ اس وقت ناممکنات میں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیں بہت بھی منع کریں گے، بہت سارے زاویوں سے آپ ان کو ہٹائیں گے، منع کریں گے، تو بہرحال آپ کو فون اس وجہ سے دینا پڑ جائے گا کہ اس وقت ایک تعلیمی تقاضا بنتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ موبائل فون کا استعمال یہ کیسے اچھا کیا جائے اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں، اس کے متعلق بچوں کو اویئرنس دینا شروع کریں۔ موبائل فون کا پروڈکٹیو یوز کیسے کیا جا سکتا ہے، اچھا انداز کیسے کیا جا سکتا ہے، موبائل فون سے فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ان بچوں کے ساتھ بات چیت ہو، ڈیبیٹ ہو، خود بھی اس بات کو سیکھیں، سمجھیں موبائل فون کا صحیح استعمال کیسے ہے۔ اور جب آپ خود اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، صحیح انداز میں چلیں گے اور اسی انداز میں موبائل فون خود استعمال کریں گے تو رفتہ رفتہ بچوں میں یہ چیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسری چیز، بچوں کو موبائل فون سے کہ اس کا بیجا استعمال نہ کریں، فضول استعمال نہ کریں، ان کی دلچسپی موبائل فون سے کم ہو جائے تو ضروری ہے کہ بچوں کے اندر دوسری نئی دلچسپیاں پیدا کی جائیں، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ بچوں کو خود ذاتی طور پہ وقت نہ دیں۔ اگر آپ بچوں کو ذاتی طور پہ وقت نہیں دیتے تو بچوں میں نئی دلچسپیاں ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ بچوں میں نئی دلچسپیاں ڈیولپ کرنے کے لیے بچوں کو ایک اچھا ماحول، ایک اچھا ایٹماسفیئر جہاں دینا ہے اس میں آپ نے ذاتی طور پہ بچوں کو وقت دینا ہے تاکہ بچے ایموشنلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ بھی ہوں اور بچے جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل بھی سکیں، تو پھر بچوں کی دلچسپیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم بچوں کو کوئی ایکٹیویٹی نہ دیں، اس ایکٹیویٹی میں خود انوالو نہ ہوں اور ہم یہ چاہیں کہ ہمارے کہنے کے اوپر بچے چھوڑ دیں تو شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹے بچے سے آپ اس کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ ہو تو آپ اس کے ہاتھ سے وہ 100 کا نوٹ نہیں لے سکتے۔ یقیناً جب آپ اس سے لینے لگیں گے تو وہ چیخے گا، چلائے گا، بھاگے گا۔ اور اسی بچے کے ہاتھ میں آپ اگر ٹافی پکڑا دیں
تو شاید وہ 100 کے نوٹ کو بھول جائے گا اور ٹافی میں لگ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس بچے کو کچھ متبادل دینا ہے، اور یا پھر آپ بچے کو اتنا اچھا چلا چکے ہیں، آپ نے بچے کو اپنے ساتھ اتنا یوز ٹو کر لیا ہے، اتنا ایسوسیٹ کر لیا ہے کہ بچہ آپ کی ساری باتوں کو فالو کرتا ہے اور ساری باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور آپ کی باتوں کو فالو کر کے آپ کے ساتھ چلتا ہے، تب یہ چیز ممکن ہے. ادروائز اس لیول کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کو کنونس کرتے رہیں اور پھر اس کے ساتھ بچوں کو متبادل نظام دیں. جب تک آپ بچوں کو متبادل نظام نہیں دیں گے تو یہ چیز ڈیولپ نہیں ہوگی. متبادل گیمز کے اندر وہ گیمز جو کہ اسلام بھی پسند کرتا ہے اور جو بچوں کی صحت کو اچھا کریں، بچوں کے اندر ایکٹیویٹی ڈیولپ کریں اور بچوں میں بڑھتی عمر کے ساتھ جو ہارمونل چینج ہے وہ ایک پوزیٹیو وے میں وہ ہارمونل چینج آ جائے، بچوں کی صلاحیتیں اور جو قوتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ قوتیں اچھے انداز میں یوٹیلائز ہو جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سوئمنگ کو ترجیح دی جائے، سوئمنگ کا ٹرینڈ ڈیولپ کیا جائے، اس کے لیے ہیلدی گیمز کو دیکھا جائے، فٹ بال کو دیکھا جائے جس میں باڈی کی ایکسرسائز اچھی ہو جاتی ہے، بلڈ سرکولیشن اچھی ہو جاتی ہے، ٹائیکوانڈو کو دیکھا جائے، کنگ فو کو دیکھا جائے. یہ وہ گیمز ہیں جو بچے میں ایکٹیویٹی ڈیولپ کرتی ہیں، بچے میں اسٹیمنا ڈیولپ کرتی ہیں، بچے میں صبر کا مادہ آتا ہے، بچہ ہولڈ کرنے لگتا ہے. بڑھتی عمر کے ساتھ جو ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں ان ہارمونل چینجز میں بچے کے پاس بہت ساری ارج ڈیولپ ہوتی ہیں، بہت ساری خواہشات ڈیولپ ہونے لگتی ہیں، بچے کے ایموشنز بڑھنے لگتے ہیں. لیکن جب بچے کے ایموشنز کسی پروڈکٹیو گیم کے اوپر لگتے ہیں، جب بچے کی طاقت اپنے ہی جسم کے اوپر استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ امپروو کرتا ہے اور بچے کے ایموشنز بیلنس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس ایج کے اندر بچے کے ایموشنز تو ڈیولپ ہو رہے ہوں لیکن اس کی طاقت جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے ہارمونل چینج کی وجہ سے وہ اگر پراپر یوٹیلائز نہیں ہوتی، بچہ کسی ایکٹیویٹی میں نہیں آتا، تو پھر نتیجتاً وہ سارا کا سارا پریشر جو ہے وہ باڈی جھیلتی ہے اور یہ ایشوز ڈیولپ ہونے لگتے ہیں. جی، تو اس میتھڈ کو اگر آپ جو ہے وہ ایڈ کرنا شروع کریں اپنے لائف سٹائل کے اندر، لائف پیٹرن کے اندر کچھ ایسی چینجز لے کر آنا شروع کریں تو انشاءاللہ اس ایج کے اندر بچوں سے موبائل فون کو نکالا جا سکتا ہے. ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ پیرنٹس میں والد جب اپنے امور سے فارغ ہو کے آ جاتا ہے تو اس وقت میں وہ اپنا وقت گیمز کے اندر زیادہ گزارنے لگتا ہے. تو گیمز میں زیادہ گزارنے لگتا ہے اور کبھی تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گیم چلنے لگتی ہے. اس بات کے پیچھے بھی اگر آپ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ اچھا یہ انوائرمنٹ اور یہ ماحول تھوڑا سا چینج ہو جائے اور یہ کیفیت چینج ہو جائے تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو پرسنلی اپنے وقت کو مینیج کرنا پڑے گا. ہمارے گھروں کے اندر ایک عام ماحول ہے، ہماری خواتین تابع دار ہوتی ہیں، کام کرنے کی عادت پختگی ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی طبیعت کے اندر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی، ذمہ داریاں اٹھانے کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے اور نتیجتاً یہ بہت زیادہ خدمت کرتی بھی ہیں، گھر کے کام کاج بھی سنبھالتی ہیں. اس سارے پہلو کے اندر یہ اپنے آپ کو کھپا کے رکھتی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، اور ان چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ان چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ اگر ان ساری خدمت کو کسی انداز سے، کسی پوزیٹیو وے کے اندر یہ اپنے تھوڑا سا ماحول کو چینج کر لیں تو یہ بہت بڑا چینج فیملی کے اندر، گھر کے اندر لا سکتی ہیں. عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد حضرات جب شام میں یا رات میں
اپنے کاموں سے فارغ ہو کے گھروں میں آتے ہیں تو اس وقت یہ خواتین کچن میں کوشش ہوتی ہے کہ تازہ روٹی بنا کے ان کو کھلا دیں، اور واقعتاً ہونا بھی ایسا چاہیے، پسند بھی وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پہ ان کے پہنچنے پہ پھر کچن کی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور کچن کی ایکٹیویٹیز کو بنا لیا جاتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، دسترخوان اٹھتا ہے، اس کے بعد پھر کچن کی صفائی ہوتی ہے، ساری چیزوں کو سمیٹا جاتا ہے، اور یہ خاتون اپنے سارے امور سر انجام دینے کے بعد تھکی ہاری آ کے بیٹھتی ہے، اور نتیجتاً اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ گھر کی یعنی کہ خاوند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بیوی کم اور اس وقت میں ماسی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، اور یہ اماں کم اور اس وقت میں بچوں کے لیے بھی جو ہے ایک ماسی کی حیثیت ہوتی ہے، تھکی ماندی اٹی پڑی کاموں سے اور خدمت سے بھری پڑی، نتیجتاً یہ جب اپنے سارے کام نپٹا کے آتی ہے تو اس وقت جبکہ ساری فیملی اکٹھی ہے اس وقت میں ماحول ہی نہیں بن پاتا کہ چیزوں کو شیئر کیا جائے، ڈسکس کیا جائے، معاملات کو جو ہے وہ اچھے انداز میں ہینڈل کیا جائے۔ اس پہلو میں بھی بعض کا چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اگر خواتین اس وقت میں اپنے امور کو وقت سے پہلے پریپیئرڈ کریں، اپنے کاموں کو وقت سے پہلے نپٹا لیں اور پہلے سے چیزیں ریڈی ہوں، اور اپنے اوقات کو مینٹین کرنے کے بعد اپنے کاموں کو اپنے امور کو گزارنے کے بعد اگر اس وقت میں یہ وقت اگر فیملی کو دینا شروع کریں، اس وقت میں ڈسکشنز ہوں جو کہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوں، اس وقت میں سوال جواب کی نشست ہو، اس وقت میں سیکھنے سکھانے کی نشست ہو، اس وقت میں اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں اور اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے تو پھر اپنے گھر کے ان میل ممبرانز کو جو کہ اپنے کام سے آنے کے بعد ایک موبائل کی ایکٹیویٹی میں لگ جاتے ہیں، وہ اس سے نکل کے وہ ڈیفینیٹلی ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں۔ جب آپ ایک اس کا ماحول کریٹ کر لیں تو یوں آپ اپنے گھر کے اندر اس ماحول کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی کوشچن ہو پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب پوچھنا یہ کہ ایک تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ موبائل کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے، یعنی ہم لوگ خود بھی اور ہمارے بچے بھی اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ وقت کو کیسے مینیج کریں، اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑی آپ کی انسٹرکشنز چاہیے۔ اور یہ آپ بتائیں، پھر میں اس کے بعد آپ کو ایک اور کوشچن ہے۔ جی، جہاں تک موبائل کے صحیح استعمال کی بات ہے تو ایک اصول تو آپ اپنی زندگی میں سارے ہی ڈیسائیڈ رکھیں کہ کسی بھی چیز کی جب ہمیں ضرورت ہے تو اسے ضرورت کے وقت میں ہم لیں گے اور ضرورت کے وقت میں اسے استعمال کریں گے۔ اس بات کو ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں، یعنی کہ جب بھی ہمارے پاس کسی ایک چیز کی ضرورت ہو اس وقت ہم اس کو حاصل کریں گے۔ مثلا آپ کی گھر کی مختلف ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ بھی آپ اس وقت ان چیزوں کو لیں گے، اس وقت حاصل کریں گے جب آپ کو ان کی واقعتاً ضرورت ہے۔ تو جس چیز کی آپ کو ضرورت نہ ہو آپ اسے نہ لیجیے، یعنی کہ اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ اسے ضرور حاصل کریں۔ موبائل فون بھی آپ اس وقت لیں جب آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اب جہاں تک ہو گیا کہ موبائل کا صحیح استعمال، تو لا محالہ موبائل اس وقت 90% جو استعمال ہو رہا ہے وہ بلا وجہ ہو رہا ہے۔
فیس بک جسٹ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اپڈیٹ کیا ہے، واٹس ایپ پہ جسٹ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میسیجز کیا ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو میسیجز آتے ہیں وہ میسیجز ہم آگے ایز اٹ از فارورڈ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا پرپز کوئی نہیں ہوتا. ہاں، اگر آپ موبائل فون کے ذریعے یہ سمجھیں کہ مجھے کسی چیز کو لرن کرنا ہے، سیکھنا ہے، تو ہم اس موبائل فون کے ذریعے سیکھنا شروع کریں. بچوں کے اعتبار سے اگر موبائل فون آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اچھے انداز میں سکھانا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے، تو بہت سارے ایسے ایجوکیشنل ایپ ہیں جن ایپس کو آپ کو وقت کے اعتبار سے سرچ کر کے ان ایپس کے اوپر کام کرنا چاہیے. وہ ایپس بچوں کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں. انٹرٹینمنٹ کے اعتبار سے بہت سارے ایجوکیشنل پزل ایپس ہیں. ان ایجوکیشنل پزل ایپس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ چیزوں کو لرن کر سکتے ہیں، بچوں کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں، بچوں کو اچھے انداز میں چلا سکتے ہیں. پزلز ایپس کو آپ لوگ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. تو پھر بھی آپ اس طرح سے موبائل فون کو اچھے وے میں یوز کر سکتے ہیں اور بچوں کو ایک پراپر وے بھی دے سکتے ہیں. جہاں تک کنسیپچول اسٹڈی کی بات ہے تو آپ فوکس کر کے مختلف ٹاپکس کے اوپر سرچ کر کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایسی اسٹڈیز کو شیئر کر سکتے ہیں. مثلا سپوز وہ اسٹوڈنٹ ہیں 6 کلاس کے، 5th کے، 7th کے، 8th کے، 9th کے، تو اس میں بہتر ہوگا کہ آپ ان کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ اینیمیشنز، ڈفرینٹ قسم کی ایجوکیشنل ویڈیوز جو کہ آپ پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، نہ کہ آپ بچے کے ہاتھ میں یوٹیوب دے دیں وہ دیکھتا رہے، نکالتا رہے، بلکہ آپ اس کے اوپر ورک آؤٹ کر کے، آپ اس پہ کام کر کے بچے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو پریپریشن کر کے دے سکتے ہیں، اور وہ اس کی کنسیپچول اسٹڈی آپ وہاں سے اسے دلا سکتے ہیں، جس سے بچے کی مہارتوں میں اضافہ ہوگا اور بچے کے لیے ایک اس میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. اس انداز میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو موبائل فون کا یوز آپ کا صحیح ہو سکتا ہے. فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ان کو فقط آپ اس وقت یوز کریں جب واقعتاً آپ کی ضرورت ہو. اور ڈیفینیٹلی یہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ یہ کسی خاص حد تک تو ضرورت انسان کی ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہوتی. اگر آپ کا کمیونیکیشن کے ساتھ، پبلک کے ساتھ آپ کا رابطہ ضروری ہے، آپ ایسے سوشل ورکر ہیں، تو پھر آپ فیس بک کو یوز کریں، ورنہ ادروائز فیس بک یوز نہ کریں. بچوں کے لیے بھی فیس بک بنانا اور بچوں کے ساتھ جو ہے یہ انٹرسٹ اصل میں ڈیولپ ہم کرتے ہیں. ہم فیس بک ہم بناتے ہیں اور اس کو ڈیولپ ہم کرتے ہیں. ڈیولپ کرنے کے بعد پھر ہم اپنے فیملی ممبرز کی چیزیں شیئر کرنا شروع کرتے ہیں، بچوں کی تصویریں شیئر کرنا شروع کرتے ہیں، اور یہی وہ سین ہے جس سے بچوں کو کریز ڈیولپ ہوتا ہے اور بچے جو ہے وہ اپنی ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچانے کے چکر میں پھر فیس بک کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کریز ہم اپنا بند کر دیں اور بچوں کی تصویریں شیئر کرنا بند کر دیں اور چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جو ہے شیئر کرنا بند کر دیں تو موبائل فون کا یوز آٹومیٹیکلی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جو کہ ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی اپنی ڈی پیز کے اوپر بچوں کی تصاویر، فیملی کے میل ممبرز کی تصاویر، ٹھیک ہے فیمیلز پردے کا خیال کرتی ہیں، وہ اپنی تصاویر نہیں لگاتی، لیکن بہت ساری ایسی تصاویر جو ہے یہ لگاتی ہیں، یوز کرتی ہیں. ان تصاویر کے لگانے کے اوپر بھی در حقیقت بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہونے لگتا ہے. تو یہ ایک بات بھی ایسی ہے جو وجہ بنتی ہے اس چیز کی کہ موبائل فون کا غلط استعمال ہو. تو اگر ہم ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کریں تو موبائل فون کا استعمال بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. جی، اس کے علاوہ کیا سوال تھا آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ یہ میں تو فیس بک کا استعمال ہمارے گھر میں نہیں کیا جاتا ہے اور نہ ہی تصاویر کا کوئی چکر ہے.
لیکن اس کے علاوہ بچے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں موبائل پکڑا دیا جائے اور ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرتے رہیں. اس سے ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ ریلیکسیشن کا باعث ہے. تو بچوں کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ یہ اس کے علاوہ یعنی اگر ایک بچی ہے 12 سال کی ہے تو اس کو ہم کیا ایکٹیویٹیز دیں کہ وہ موبائل کا استعمال نہ کرے اور اس ایکٹیویٹی میں اس کو مشغول کر دیا جائے؟ دیکھیں اس میں انڈور گیمز ہیں، چھوٹی چھوٹی گیمز ہیں جو آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے دوسرے فیملی ممبرس کو انوالو کر کے آپ کر سکتی ہیں اس میں. اور اسی طرح سے ایکسرسائز ہے، اسکیپنگ ہے جس سے رسہ کودنا کہتے ہیں. اس طرح کی بعض ایکسرسائز آپ کو اصل میں قائل کر کے سمجھا کے کرنا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں آپ کو ایونٹ خود کریٹ کرنا ہوگا اور ایونٹ کو آپ کو سٹارٹ کرنا ہوگا. تو پھر آپ اس طرح سے ان بچیوں کے اندر یا ان بچوں کے اندر ایک اسٹیپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ان کے ایسا ایسا ماحول کو چینج کر سکتے ہیں. انڈور گیمز کو آپ پلان کر سکتے ہیں. جی صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ تھا کہ وقت کو کیسے مینیج کیا جائے بہترین طریقے سے، یعنی ہمارا وقت ضائع نہ ہو، زیادہ تر اللہ کی یاد میں گزرے اور گھر کے کام جلدی سے سمٹ جائیں. یہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ اور بہتر ترتیب یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل بنایا جائے. جی ٹائم ٹیبل بنایا جائے اور ٹائم ٹیبل بنا کے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ٹائم کو، کس کام کو کس وقت میں کتنی جلدی نپٹا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو پھر آپ اپنے ٹائم کو مینٹین کر کے نپٹا کے تو آپ اپنے لیے وقت اس میں سے بچا سکتے ہیں. جب تک ٹائم ٹیبل نہیں بنے گا اس وقت تک اس چیز کا حصول ممکن نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو مغرب کے بعد 2 نفل کے پڑھنے کے بعد جو آپ نے بتایا تھا وہ آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے اتنا لان کے. مغرب کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں گے اور 360 مرتبہ یا تواب یا وہاب یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرے بچے جو ہیں وہ 2 جو ہیں وہ ٹین ایج ہیں اور ایک جو ہے وہ چھوٹا جو ہے وہ میرا جو ہے نا وہ 7 سال کا ہے. تو اکثر جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان تینوں میں جو ہے وہ بیلنس کروں، لیکن جو بیلنس نہیں ہو سکتا نا ان تینوں میں، کیونکہ ان کی ایج میں بھی ڈفرینٹ ہے اور بیچ میں درمیان میں بیٹی ہے. تو اکثر جو ہے وہ مختلف وہ لڑتے ہیں بچے، مطلب لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے تو بچے مجھے جو ہے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کی سائڈ لیتی ہیں، میری سائڈ نہیں لیتی. تو مجھے آپ کوئی ایسی کوئی ٹپ بتائیں کہ میں اس سچویشن میں ان کے ساتھ کیا کہوں، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ تینوں کے ساتھ ہی ایکولی کرنا چاہتی ہے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تینوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے اور انصاف کرے تینوں کے ساتھ. لیکن جو ہے وہ جس کے ساتھ بھی انصاف کرو وہ اگلا یہی کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صحیح کرتی ہیں. تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا. لیکن ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب بچوں کے ساتھ جو ہے ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے. بچوں کو غلط صحیح کا ہم نے شعور نہیں دیا ہوا ہوتا اور ہم نے بچوں پہ واضح طور پہ ان کی جو حیثیت اور جو پوزیشن ہے وہ نہیں سمجھائی ہوتی. جب ہم بچوں کو اس انداز میں ٹریٹ کریں چلائیں کہ ہم نے بچوں کے اوپر یہ چیزیں واضح کی ہوں، بچوں کو سکھایا بتایا ہو اور بچوں میں یہ تصورات واضح کیے ہوں کہ کس بچے کی کیا پوزیشن ہے، کیا حیثیت ہے، اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کیوں ہیں اور آپ کے ساتھ معاملات وہ کیوں ہیں، جب تک ہم نے یہ بات نہ واضح کی ہو تو اس وقت تک یہ مسئلہ رہتا ہے. لیکن جب آپ نے بچوں کے ساتھ ان کے کانسیپٹس آپ نے بچوں کے کلیئر کیے اور بچوں کو آپ نے
اسی انداز میں ڈیل کیا کہ جس کی جو پوزیشن ہے اس کو اس کی پوزیشن کے مطابق اگر آپ نے اسے انٹرٹین کیا ہے تو پھر بچوں کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو یہ ایشو سالو ہو جائے گا. البتہ ان ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ آپ کسی ایک مناسب وقت میں جب بچے فری بھی ہوں اور بچوں کے اس وقت ایموشنل امبیلنسنگ نہ ہو، کوئی بچوں نے ڈانٹ ڈپٹ نہ کھائی ہو، بچوں نے کسی غصے کو فیس نہ کیا ہو، بچوں کی کوئی کمی کوتاہی آپ کے سامنے نہ ہو، تو ایسے وقت میں آپ ایک ڈسکشن کا ٹائم رکھیں جس میں بچوں کے سوالات آپ سنیں اور پھر آپ ان کو وضاحت دیں، انہیں بتائیں کہ کون سا کام آپ نے کس وقت کیوں کیا تھا، اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا، یا بچوں سے پوچھا جائے کہ اگر میں نے اس وقت کسی بچے سے اس انداز میں بات کی تھی تو مجھے کیا کرنی چاہیے تھی، تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنی تھاٹ، اپنی رائے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکے، آپ کو بتا سکے، تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. جی سر اکثر جو ہے وہ بچے تو یہی کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ بتا میں کہ پیرنٹس کو بھی وہی کنونس کر لیتے ہیں کہ نہیں جی آپ غلط ہیں ہم لوگ صحیح. یہ تو کوئی ایک موضوع یا ایک پوائنٹ ایسا ہو تب ممکن ہے جب آپ نے واقعتاً آپ نے انصاف سے کام لیا، آپ نے اچھے انداز میں کام لیا، اور جس بچے کی جس وقت جو نیڈ تھی آپ نے وہ پوری کی. اس وقت میں اگر آپ بچے کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اچھا مجھے اس وقت اگر میں یہ نہیں کرتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور بچہ آپ کے ساتھ ڈسکشن میں ہو تو ڈیفینیٹلی وہ بات صحیح کرے گا. ہم نے دیکھا ہے ہماری بچوں کے ساتھ، جب اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور کسی بچے کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا اور کسی کے ساتھ تھوڑا سا کمزور معاملہ ہوا، اور جس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا وہ اس کے گڈ جیسچر کی وجہ سے ہوا، تو ہم نے دیکھا ہے بچے کنونس ہوتے ہیں، قائل ہوتے ہیں، اور پھر ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں واقعتاً ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایسا ہوا تو صحیح ہوا، غلط نہیں ہوا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم بچوں کو فوکس کتنا کرتے ہیں، توجہ کتنا دیتے ہیں، تب ہم ان باتوں کو اس طرح سے ڈسکس کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. لیکن جب ہم صرف یہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کیا ہے، میں نے تو کوئی فرق نہیں رکھا، تو پھر بچہ کلیئر نہیں ہوتا. ابھی اس وقت بچے چونکہ اپنی تھاٹس کے اعتبار سے، اپنے سوچ کے اعتبار سے بہت زیادہ اپ ہیں، اور بچوں کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ بچے چیزوں کو اب پہلے کی نسبت زیادہ محسوس بھی کرتے ہیں اور پہلے کی نسبت زیادہ سمجھتے بھی ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا. لہٰذا اس میں سب سے آئیڈیل آپ کو جو چیز فائدہ دے گی وہ یہ کہ بچوں کے ساتھ آپ اوپن ڈسکشن رکھیں، بچوں کے ساتھ چیزوں کو پراپر وے میں آپ ڈسکس کریں، تو پھر انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور رزلٹس آپ کو اچھے ملیں گے. سر ایکچولی میری جو ہے نا وہ بیٹی وہ درمیان میں ہے، تو میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جی وہ ایک ہی ہے اور ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ میں اس کی ہر بات پوری کروں، اور میں کرتی بھی ہوں. لیکن جب وہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو وہ پھر کہتی ہے کہ نہیں آپ بھائیوں کا ساتھ دیتی ہیں، آپ میرا ساتھ نہیں دیتی ہیں. تو مجھے میں نے اسے ڈسکشن بھی کیا ہے کافی دفعہ، میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کو مسئلہ ہے، کیا آپ کو کنسرن ہے. تو پھر وہ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوگا نا وہ یہی کہے گی کہ نہیں آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، آپ نے بھائیوں کا ساتھ دیا، آپ ان کا ساتھ دیتی ہو، اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہوں. تو پھر مجھے اس بات میں میں بہت کنٹرول بھی کرتی ہوں کہ نہیں میں اس سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کروں. لیکن پھر وہ یہی بات آ جاتی ہے اور ایک ہی بات کو وہ ریپیٹ کرتی ہے کہ نہیں آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو، ان سے کرتی ہو، اور یہ ہے تو وہ ہے. تو اس بارے میں مجھے تھوڑی ساری ذرا ٹپس دے دیں. اس کی ریزن ٹریس کریں کہ وہ ایسا کن وجوہات اور کن باتوں پہ سوچتی ہے. بچی در حقیقت اس کے تھاٹس کلیئر نہیں ہیں، اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. یہ اس وجہ سے ایسا ہے. اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ بچی کی یہ سمٹمز، یہ تھاٹس یہ کس وجہ سے ہیں، تو یقیناً آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ.
جی السلام علیکم حضرت. جی وہ وعلیکم السلام. جی پچھلی مرتبہ ایک اور بات آئی تھی کہ بچوں ٹین ایج میں بچے بڑے ہو چکے ہیں, اب ان کو لیڈرشپ کی طرف قائل کرنا ہے, تو اس کو کیسے گائیڈ کیا جائے گا؟ لیڈرشپ کی طرف قائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کے اندر اسکل ڈیولپ کریں. اگر بچوں میں اسکلز ڈیولپ نہیں ہیں تو بچہ لیڈرشپ میں نہیں آ سکتا. تو اگر آپ بچوں کو, چونکہ لیڈرشپ کے لیے آپ بچوں کو قائل کر کے لیڈرشپ کا کام نہیں لے سکتے. آپ لیڈرشپ کا کام لے سکتے ہیں جب بچوں کے اندر اسکلز ڈیولپ کر چکے ہوں. تو لہٰذا جن بچوں کے متعلق آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے لیڈرشپ میں آ جائیں تو ان کے اندر کچھ اسکل ڈیولپ کی جائیں. اس سے پہلے آپ بچوں کا انالیسز کریں. بچوں کا انالیسز آپ ڈفرینٹ اینگل سے کر سکتے ہیں. مثلا ان کو ایک ایج گروپ کے اندر رکھتے ہوئے ان کی اسکلز کو دیکھیں کہ یہ اس کے اندر کون سی مہارت, کون سی اسکل ایسی ہے. اور اگر آپ کو بظاہر کوئی اسکل نظر نہ آئے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی عادت, مزاج, طبیعت کے اعتبار سے کون سی اسکل اس میں پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں وہ اسکل اس کے اندر ڈیولپ کرنا شروع کریں. آپ بچوں میں اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام اگر کریں گے اور بچوں میں صرف کوئی کوالٹی پیدا کریں گے تو پھر وہ اس کوالٹی کو آگے دوسروں تک منتقل کرنے کا نام در حقیقت لیڈرشپ ہے. اگر آپ بچوں میں کوالٹی ڈیولپ کرتے ہیں اور کر لیتے ہیں تو لیڈرشپ جو ہے اس کوالٹی کو دوسروں میں منتقل کرنے کا نام ہے. تو کوالٹی پیدا ہو چکی ہوگی تو پھر بچوں وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. اب ٹین ایج ہیں تو ان کی مہارت دیکھی جائے. جو بچے جیسے بعض کا کوئی بچہ تلاوت میں اچھا ہے, کوئی نعت میں اچھا ہے, کوئی رائٹنگ میں اچھا ہے, تو اس کی اس اسکل کو تھوڑا سا شارپ کر کے اس میں تھوڑا سا اس کو ایڈیشنل پریکٹس کروا کے تو پھر یہ آپ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں. اس کو ایک ایسا چھوٹا سا فورم دیں جس میں وہ دوسروں کو سکھا سکے, دوسروں کو بتا سکے, تو ایسا ایسا اس میں لیڈرشپ آنا شروع ہو جائیں گی. 16-17 سال کا, 18 سال کا بچہ ہے, اسکول میں جا رہا ہے, کالج میں جا رہا ہے, اگر اسے تبلیغی جماعت کے ماحول میں ڈال دیا جائے, یہ 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے, تو اس سے اس کے اندر یہ بات پیدا ہونا شروع ہوگی کہ دوسروں کو دین کی بات سنائے, دوسروں کو دعوت دے, اللہ کی طرف بلائے. تو اس سے اس کے اندر اس کی ایج کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسکل آنا شروع ہو جائے گی اور پھر لیڈرشپ کوالٹی آ جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ کے بچے کے پاس پہلے سے صلاحیتیں موجود ہیں, آپ کا بچہ پہلے سے کچھ مہارتوں میں چل رہا ہے, تو ان مہارتوں کو بچے کو یہ قائل کیا جائے کہ تمہارے اس علم سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے, دوسروں تک یہ علم جانا چاہیے. یہ بات, یہ تقاضا اس کے سامنے رکھ کے اس بچے سے اس کی یہ مہارتیں دوسروں تک منتقل کرائی جائیں, تو اس سے یہ اسکل ڈیولپمنٹ ڈیولپ ہو جائے گی اور پھر اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز آنا شروع ہو جائیں گی. جی جزاکم اللہ خیر. جزا اپنے سوالات بھیج دیں, آئندہ انشاءاللہ ہم کسی ایک موضوع کے اوپر بات بھی کر لیں گے, اور آئندہ کے لیکچر میں کچھ یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ کون سے وظائف اور کون سی ایسی عبادات اور کون سے ایسے امور اختیار کریں جس سے بچوں کے اندر کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی, بچوں کی طبیعت میں ضد, چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا, مائیں اپنا اس میں کردار کس طرح سے ادا کر سکتی ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز آئندہ کے ہم پروگرام کے اندر ضرور بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.